अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज इंशाल्लाह हम अपना 13वां पारा स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो सीरीज है, इसमें हम एक सलीस तर्जुमा जो है वो कुरान पाक का लेकर चल रहे हैं, कि जिसमें हमारा मकसद ये है कि कुरान पाक का एक सादे तर्जुमे से एक आम इंसान जो है वो उससे गुजर जाए, और उसके बाद उसका एक बॉन्ड जो है वो उसके साथ जनरेट हो। कहीं कहीं पर जहाँ पर कोई थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जो मैं बेहतर समझता हूँ, वो मैं ज़रूर कर देता हूँ। लेकिन हमारा जो असल मकसद है वो एक सादा आम फहम अ, कुरान पाक को समझना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों अभी हमारे साथ इस चैनल पे नए आए हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको तमाम पुराने सिपारे जो हैं वो आपको मिल जाएँगे। और कोशिश करें कि आप पहले पारे से कुरान पाक को सुनना शुरू करें। और उसके बाद ये है कि आपसे दूसरी गुज़ारिश मेरी ये है कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, क्योंकि हमारी जो आगे एक दूसरी सीरीज़ है जिसमें हम आसान कुरान और लफ्ज़ ब-लफ्ज़ तर्जुमा जो है उसकी सीरीज़ को शुरू करेंगे, तो उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा। और हमारा एक व्हाट्सएप हमने अनाउंसमेंट के लिए ग्रुप भी बनाया है, उसमें हमारी तमाम ज़ूम की जो क्लासेस होती हैं उसके लिंक्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो आप उसको भी लाज़मी जो है वो जॉइन कर लें, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो पहुँचना शुरू हों। तो फिर हम शुरू करते हैं आज का सबक अपना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वमा उबर्रिउ। आज हम इंशाअल्लाह अपना 13वां पारा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वमा उबर्रिउ, जिसका मतलब है वा और मा नहीं उबर्रिउ, कि मैं बरात कर रहा नफ्सी, अपने नफ्स को। जैसा कि आपको याद होगा कि हम सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं, और पिछले पारे से सूरह यूसुफ का 12वें पारे से स्टार्ट हुआ था। और इसमें बड़ी ही हिकमतें जो हैं वो मौजूद थीं। इसके अंदर अल्लाह ताला जो है वो हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ जो है वो तालीम दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक जो बात यहाँ से स्टार्ट हुई है, कि एक पैगंबर जो हैं उनके हवाले से जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि और नहीं बारात कर रहा हूँ मैं अपने नफ्स की भी, बेशक नफ्स तो ज़रूर उकसाता है बदी पर, इल्ला ये कि किसी पर रहमत हो मेरे रब की, बेशक मेरा रब है बहुत माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला। यानी कि इस बात से आप ये देखें कि अल्लाह ताला जो है वो हमको ये तालीम दे रहे हैं कि इंसान की जो नफ्स है, वो नफ्स हर इंसान को अपनी बुराई की तरफ राग़िब करती है। और इंसान के नफ्स की जो है वो 3 इक़साम है, एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स लवामा है, और एक नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स अम्मारा जो है वो इंसान को बुराई की तरफ राग़िब करता है, और नफ्स मुतमइन्ना जो है, एक नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा जो है वो आपकी ज़मीर की आवाज़ है, कि जब आप एक बुराई करते हैं तो वो नफ्स जो है वो आपको फिर इस बात पे कायल करता है कि ये आपसे गलत काम हो गया। और जब आपका ये नफ्स लवामा नफ्स अम्मारा पर आपका भारी हो जाता है या हावी हो जाता है, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला आपको नफ्स मुतमइन्ना अता करते हैं। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि इल्ला ये कि किसी पर रहमत हो मेरे रब की, बेशक मेरा रब बहुत माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला है। कि अगर किसी इंसान से कहीं पर कोई मामूली सी भी गलती हो जाए, तो बड़े से बड़ा कोई शख्सियत भी उस नफ्स की बुराई से महफूज़ रहना सिर्फ़ उस वक़्त मुमकिन होगा, जब अपने रब की रहमत जो है वो शामिल हाल होगी। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हर हाल में हमारी हिफ़ाज़त करें और हमें शैतान से अपनी पनाह में रखें। और कहा बादशाह ने लाओ मेरे पास इसको, ताकि मखसूस कर लूँ मैं उसे अपने लिए। फिर जब गुफ्तगू की उनसे, तो बादशाह ने कहा बेशक आप आज से हमारे यहाँ कद्र मंज़लत वाले और ईमानदार हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मामूर कर दो मुझे मुल्क के खजानों पर, बेशक मैं हिफाजत करने वाला हूँ और इल्म भी रखता हूँ। और इस तरह इक़्तिदार अता किया हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क में, ताकि वो जगह बना ले अपने लिए इसमें जहाँ चाहे। नवाज़ते हैं हम अपनी रहमत से जिसे चाहें, और नहीं ज़ाया करते हम अजर अच्छे काम करने वालों को। और यकीनन अजर आखिरत का ज़्यादा बेहतर है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं और तकवा का रवैया अख्तियार करते हैं। और आए भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र में और हाजिर हुए इसके हाँ, तो पहचान लिया उसने उन्हें और वो इसको ना पहचान सके।
और जब तैयार करवाया इनका सामान तो उनसे कहा कि लेकर आना तुम मेरे पास अपने इस भाई को जो बाप की तरफ से है। क्या नहीं देखते तुम कि मैं पूरा भर कर देता हूँ पैमाना और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। फिर अगर ना लाए तुम मेरे पास इसे तो ये समझो कि नहीं है कोई गला तुम्हारे लिए मेरे पास और ना तुम मेरे करीब हो। अब यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने एक भाई जिनका नाम बिन यमीन था, जो उनके सगे भाई थे, तो ये इस वक़्त जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाकी जो बेटे थे और इनके ये सौतेले भाई थे, ये लोग जब यहाँ पर पहुँचे, तो अपने उस भाई को बुलाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से उनके साथ खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम ज़रूर आमादा करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, इसके बाप को और यकीनन हम ऐसा कर लेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने खादमों से कि रख दो इनकी नकदी इनके सामान में ताकि वो पहचान लें उसे जब लौट कर जाएं अपने घर वालों के पास ताकि वो फिर लौट कर आएं। फिर जब वापस पहुंचे वो अपने बाप के पास तो उन्होंने कहा बजान इनकार कर दिया गया है हमें गल्ला देने से आइंदा के लिए तो भेज दीजिए हमारे साथ हमारे भाई को ताकि हम गला ला सकें और यकीनन हम इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं भरोसा करता मैं तुम पर और इसके मामले में मगर वैसा ही जैसे भरोसा किया था मैंने तुम पर इसके भाई के मामले के बारे में इससे पहले। अच्छा अल्लाह बेहतरीन मुहाफ़िज़ है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। और जब खोला उन्होंने अपना सामान और पाई उन्होंने अपनी नकदी जो लौटा दी गई थी उनकी तरफ, उन्होंने कहा बाजान हमें और क्या चाहिए? ये वही हमारी नकदी जो लौटा दी गई है हमारी तरफ और रसद लेकर आएँगे हम अपने घर वालों को, यानी कि और सामान जो है और अनाज जो है वो हम अपने घर वालों के लिए लेकर आएँगे और हिफ़ाज़त करेंगे अपने भाई की और ज़्यादा मिलेगा एक ऊँट भर गल्ला, ये गल्ला मुफ़्त का होगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हरगिज़ नहीं भेजूँगा इसे तुम्हारे साथ जब तक कि ना दो तुम मुझे पुख्ता अहद अल्लाह के नाम का कि तुम ज़रूर लेकर आओगे मेरे पास इससे इल्ला ये कि घेर ही लिए जाओ तुम। फिर जब दे दिया उन्होंने बाप को पुख्ता अहद तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह है इस बात पर जो हम कह रहे हैं निगहबान। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटों ना दाखिल होना तुम सब एक ही दरवाजे से बल्कि दाखिल होना मुख्तलिफ दरवाजों से और नहीं बचा सकता मैं तुमको अल्लाह की मशीयत से जरा भी। नहीं चलता हुक्म किसी का सवाए अल्लाह के इस पर भरोसा किया मैंने और उसी पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। और जब दाखिल हुए वो उसी तरह जैसे हुक्म दिया था उन्हें उनके बाप ने, ये तदबीर नहीं बचा सकती थी उनको अल्लाह की मशीयत से ज़रा भी। यहाँ एक ख्वाहिश थी याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में जिसे उन्होंने पूरा कर लिया और बेशक वो साहिब इल्म थे इसलिए कि हमने उन्हें तालीम दी थी लेकिन अक्सर इंसान इस हकीकत से बेखबर हैं। और जब पहुंचे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास तो रख लिया यूसुफ ने अपने पास अपने भाई को और कहा बेशक मैं ही तुम्हारा भाई हूँ लिहाजा तुम न होना गमगीन इन बातों पर जो ये करते रहे हैं। फिर जब लदवाने लगे इनका सामान तो रख दिया एक प्याला सामान में अपने भाई के। फिर ऐलान किया एक पुकारने वाले ने ए काफिले वालों यकीनन तुम जरूर चोर हो। वो बोले मुतवज्जे होकर इनकी तरफ क्या चीज खो गई है तुम्हारी। जवाब दिया नहीं मिल रहा हमें पैमाना बादशाह का और जो शख्स लाएगा इसे एक ऊंट भर गला है इसके लिए और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। वो बोले अल्लाह की कसम यकीनन तुमको मालूम है कि नहीं हम इस गर्ज से कि फसाद करें ज़मीन में और ना है हम चोरियाँ करने वाले। उन्होंने कहा तो क्या सज़ा है चोर की अगर तुम झूठे साबित हुए? उन्होंने कहा उसकी सज़ा जिसके सामान में मिले पैमाना तो इसी को धर लिया जाए इसकी सज़ा में। इसी तरह हमारे यहाँ सज़ा दी जाती है ऐसे ज़ालिमों को। फिर शुरू किया तलाश करना उनके थैलों में अपने भाई के थैले से पहले, फिर बरामद कर लिया पैमाना अपने भाई के थैले से। इस तरह तदबीर की हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर क्योंकि ना था उसे इख्तियार कि वो पकड़ता अपने भाई को बादशाह के कानून के मुताबिक इल्ला ये कि चाहता अल्लाह बुलंद कर देते हैं हम मर्तबे जिसके चाहें और तमाम इल्म वाला इससे बालातर एक इल्म वाला है। यानी कि अल्लाह ताला ने बेनियामीन को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहने के लिए या वहाँ पर रोकने के लिए एक तदबीर जो है वो फरमाई और उस तदबीर के ज़रिए से उन उनके उसी के सामान में जो है बेनियामीन के जो है वो प्याला निकल आया, जो कि इनके साथियों ने खुद रखा था।
جو جو ان کے درباری تھے یا جو ان کے ایڈمنسٹریشن کے بندے تھے، تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تاکہ تو کچھ عجب نہیں، اس لیے کہ چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، اور پی گئے ان کی اس بات کو یوسف علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں، اور نہ ظاہر کیا اس کا کوئی رد عمل ان کے سامنے، بس اتنا کہا کہ تم بدتر ہو درجے میں اور اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت اس بات کی جو تم کہہ رہے ہو۔ وہ بولے اے عزت مآب، واقعہ یہ ہے کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، لہٰذا آپ رکھ لیں ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اس سے کہ ہم پکڑیں کسی کو سوائے اس شخص کے کہ ملا ہو ہمیں اپنا سامان جس کے پاس سے، بے شک ہم ہوں گے اگر ہم ایسا کریں گے ظالم۔ پھر جب وہ نا امید ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، تو علیحدہ ہو گئے، باہم مشورہ کرنے کے لیے کہا ان کے بڑے بھائی نے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کے نام پر، اور اس سے پہلے بھی جو قصور کر چکے ہو تم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، لہٰذا اگر ہرگز نہ چھوڑوں گا میں اس جگہ کو جب تک کہ نہ اجازت دیں مجھے میرے والد، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے حق میں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور نہیں بیان کر رہے ہیں ہم مگر وہ جو ہم جانتے ہیں، اور نہیں ہم غیب کی باتوں کے نگہبان، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے بھی ہم آئے ہیں جس کے ساتھ، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ گھڑ لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک بات، تو صبر ہی بہتر ہے، امید ہے کہ اللہ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، بے شک وہی ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر کام حکمت کے مطابق کرنے والا۔ اور منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور سفید ہو گئیں ان کی آنکھیں اس غم کی وجہ سے، اور وہ دل ہی دل میں غم کھاتے رہے۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو لگے ہی رہیں گے یاد میں یوسف علیہ السلام کی، یہاں تک کہ آپ غم میں گھل جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور، اور میں جانتا ہوں من جانب اللہ وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹوں جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو، اور مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، واقعہ یہ ہے کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ۔ پھر جب آئے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس تو کہنے لگے اے عزت مآب، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے خاندان کو سخت مصیبت، اور ہم لائے ہیں پونجی حقیر سی، تو پوری دے دو تم ہمیں بھرتی غلے کی، اور خیرات کرو ہمارے بھائی کو آزاد کر کے ہم پر، بے شک اللہ جزا دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم جاہل تھے؟ وہ چونک کر بولے ہیں کیا تم ہی یوسف ہو؟ آپ نے جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر۔ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اچھے کام کرنے والوں کا۔ انہوں نے کہا واللہ ضرور فضیلت بخشی ہے تم کو اللہ نے ہم پر، اور یقیناً ہم ہی تھے خطا کار۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی گرفت نہیں تم پر آج، معاف کرے اللہ تمہیں اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لے جاؤ یہ میری قمیص اور ڈالنا اسے چہرے پر میرے والد کے، تو لوٹ آئے گی ان کی بینائی، اور لے آؤ میرے پاس تم اپنے گھر والوں کو سب کو۔ پھر جب روانہ ہوا قافلہ مصر سے تو کہا ان کے والد نے کنعان میں بے شک مجھے آ رہی ہے خوشبو یوسف علیہ السلام کی، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ وہ بولے واللہ آپ تو پڑے ہوئے ہیں اپنے قدیم خفت میں۔ پھر جو ہی آیا خوشخبری لانے والا اور ڈال دی اس نے قمیص ان کے منہ پر، تو لوٹ آئی ان کی بینائی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا نہ کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں من جانب اللہ وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا ابا جان دعا کیجیے ہمارے لیے کہ بخشے جائیں ہمارے گناہ، بے شک تھے ہم خطا کار۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ضرور بخشش طلب کروں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی ہے غفور الرحیم۔ اور جب پہنچے یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے، اور احترام سے بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر،
اور گر پڑے سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ ہے وہ تعبیر میرے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، پہلے کر دکھایا ہے اسے میرے رب نے سچا، اور اس کا احسان ہے مجھ پر کہ نکالا اس نے مجھے قید خانے سے اور لے آیا آپ سب کو دیہات سے، اس کے بعد کہ فساد ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بے شک میرا رب غیر محسوس تدبیر کرتا ہے اپنی مشیت پوری کرنے کے لیے، بے شک وہ ہے ہر بات جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ میرے مالک، یقیناً عطا کی تو نے مجھے حکومت اور علم سکھایا، تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، تو ہی سرپرست ہے میرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ موت دینا مجھے اسلام پر اور شامل کرنا مجھے نیک لوگوں میں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وہی کر رہے ہیں ہم تمہاری طرف، حالانکہ نہ تھے تم ان کے پاس جب انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ سازشیں کر رہے تھے، اور نہیں ہے اکثر انسان خواہ تم کتنا ہی چاہو اس پر یقین کرنے والے، حالانکہ نہیں مانگتے تم ان سے اس خدمت پر کوئی اجر، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک نصیحت جہاں والوں کے لیے، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، گزرتے ہیں یہ ان پر سے اس حالت میں کہ یہ ادھر ذرا دھیان نہیں دیتے اور نہیں ایمان لاتے ان میں اکثر اللہ پر، مگر اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو کیا یہ بے خوف ہیں اس بات سے کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ پہنچے قیامت کی گھڑی اچانک جب کہ انہیں خبر ہی نہ ہو؟ کہہ دو یہی ہے میرا راستہ کہ دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کے ساتھ، میں بھی اور وہ سب لوگ بھی جو میرے پیروکار ہیں، اور پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ آپ ان باتوں سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف کے حوالے سے بتائی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیغمبر جو اپنی، انہوں نے کہا میری قمیض لے جاؤ اور اب میرے والد صاحب حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالو، ان کی بینائی آ جائے گی، اور وہ دوسرے پیغمبر جن کو وہ خوشبو دور سے ہی جب وہ کنعان کے علاقے میں بھی پہنچے ہیں تو وہاں سے ہی ان کو وہ خوشبو آنے لگی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کو وہ پہلا خواب کہ جس میں 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے تھے، اس کے بارے میں کہا کہ یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کام میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کیسی حکمت ہے، جب تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور انسان اگر اس وقت باہمت رہے اور ہمت کے ساتھ کام قائم، ہمت کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو فیس کرے، تو اس کے بعد نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کچھ بہتری ہوتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ بعض اوقات جلد باز بن جاتا ہے، وہ بعض اوقات ناشکری میں پڑ جاتا ہے، وہ بعض اوقات اپنے صبر کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ ان تمام واقعات سے حضرت یوسف کے تمام بچپن سے لے کے یہ وزیر بننے تک، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ ان سے جب بادشاہ نے پوچھا کہ میں تمہیں عزت اور مقام دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے خود ہی کہا کہ میں جو ہوں خزانوں کو بہترین سنبھال سکتا ہوں، یعنی کہ ایک فائنانس منسٹر جو ہے، میں ایک بہترین انداز میں یہ کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ تو اگر کوئی نیک شخص اس کے پاس کوئی صلاحیت ہو اور وہ اپنے آپ کو اس صلاحیت اس کے مطابق اپنے آپ کو حکومت کے لیے والنٹیئر کرے، تو یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی ایک اچھا قدم ہے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے رسول مگر وہ بھی سب مرد تھے، وہی بھیجی تھی ہم نے ان کی طرف بستیوں والوں میں سے، تو کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور وہ کافر سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹا ڈرایا گیا تھا، تو آ گئی رسولوں کے پاس ہماری مدد، پھر ہم نے بچا لیا جس کو چاہا، اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے۔ یقیناً ہے ان کے قصوں میں سامان عبرت عقل مند لوگوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات کچھ گھڑی ہوئی بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت و رحمت ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ یوسف جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ رعد جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ
यूसुफ से अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा हिकमत की बातें जो है वो समझाई हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि सूरह यूसुफ का तर्जुमा जो है वो आप अपने आम ज़िंदगी में बार-बार सुनें। इससे आपको बहुत ज़्यादा तक़वियत जो है मिलेगी। आपको ज़िंदगी के मामलात में मसाइब और परेशानियाँ जो है वो फ़ेस करने में आपको आसानी मिलेगी। और वैसे तो पूरा कुरान ही जो है वो हिदायत का सरचश्मा है। आपको पूरे कुरान को ही जो है वो सारा साल खाली यही नहीं कि हम रमज़ान में ही इसको सुनें, बल्कि हमें अपना सारा साल ऐसी रूटीन बनानी चाहिए कि कुछ-कुछ हिस्सा जो है वो आप कुरान पाक के इस तर्जुमे का जो है वो सुनते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रॉ। ये आयात हैं किताब इलाहा की, जो कुछ नाजिल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और ऐन हक है मगर अक्सर इंसान नहीं मानते। ये अल्लाह ही है जिसने बुलंद किया आसमानों को बगैर सतूनों के, जैसा कि तुम देखते हो इसे, फिर वो जलवा फरमा हुआ अपने तख्ते सल्तनत पर, और पाबंद बनाया इसने एक कानून का आफ्ताब व महताब को। हर एक चल रहा है एक वक्त मुकर्रर तक के लिए। हर काम की तदबीर वही कर रहा है, खोल खोल कर बयान करता है निशानियां, शायद कि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर लो। और वही है जिसने फैलाया जमीन को और गाड़ रखे हैं इसमें पहाड़ों के लंगर, और जारी कर दिया दरिया, और हर तरह के फलों के पैदा किए इस जमीन में जोड़े किस्म किस्म के। ढांपता है वो रात को दिन पर, बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और जमीन में खित्ते हैं एक दूसरे से मिले हुए, और बाग हैं अंगूर के, और खेतियां हैं और खजूर के दरख्त हैं जुड़े हुए तनों वाले, और पखेरे जो सैराब होते हैं एक ही पानी से। लेकिन फजीलत देते हैं हम बाज को बाज पर जायके के एतबार से। बेशक इसमें भी बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल है इनकी ये बात कि क्या जब हो जाएंगे हम मिट्टी, तो क्या हमें पैदा किए जाएंगे असर नौ। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के साथ, और यही वो लोग हैं कि पड़े होंगे तौक उनकी गर्दनों में, और ये लोग जहन्नुमी हैं। ये इसमें हमेशा रहेंगे, और जल्दी मचा रहे हैं ये लोग तुमसे बुराई के लिए भलाई से पहले। हालांकि हकीकत यह है कि गुजर चुकी हैं उनसे पहले बहुत सी मिसालें अजाब की, और बेशक तेरा रब माफ करने वाला है इंसानों को उनके जुल्म के बावजूद। और यकीनन तेरा रब बहुत सख्त अजाब देने वाला भी है। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने हक को मानने से इनकार किया है, क्यों ना उतारी गई इस पर कोई निशानी इसके रब की तरफ से। हकीकत यह है कि तुम तो बस खबरदार करने वाले हो, और हर कौम के लिए एक रहनुमा हुआ है। अल्लाह ही जानता है जो कुछ उठाई फिरती है हर मादा अपने पेट में, और जो घटता है रहमों के अंदर, और जो बढ़ता है, और हर चीज के लिए इसके यहाँ एक मुकदार मुकर्रर है। वो जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का, वो बड़ा है और हर हाल में बालातर रहने वाला है। यकसा है इसके लिए तुम में से ख्वाह कोई आहिस्ता बात करे या कोई जोर से बात करे। और वो जो भी छुपा हुआ हो रात की तारीकी में या चल फिर रहा हो दिन की रोशनी में, उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं बंदे के आगे भी और इसके पीछे भी जो इसकी देखभाल करते हैं अल्लाह के हुक्म से। हकीकत यह है कि अल्लाह नहीं बदलता हालत किसी कौम की जब तक कि ना बदले वो इन औसाफ को जो इसमें हैं। और जब इरादा करता है अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का, तो नहीं है कोई टालने वाला उसका। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी कौम की हालत जो है वो उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक वो अपने आप को, अपने इखलाक को, अपने मामलात को वो बेहतर नहीं करते। और यही इस वक्त अलमिया जो है हमारी कौम का भी है कि हम लोग अल्लाह से तवक्को करते हैं कि हम अपने आप को बेहतर कर लें, लेकिन हम अपने आप को बेहतर करने के लिए कोशिश नहीं करते। हमारे माशरे में बुराइयां जो है वो ज्यादा बढ़ रही हैं। हमारे माशरे में लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की किताब से जिस तरह से हमें करीब आना चाहिए वो करीब नहीं आ रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इसके लिए कोशिश करनी है, और ये पैगाम हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो शामत लाने हालत किसी कौम की जब तक के न बदले
वो इन औसाफ को जो इसमें है, और जब इरादा करता है अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का, तो नहीं है कोई टालने वाला उसका, और नहीं है उनका अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार। वही तो है जो दिखलाता है तुमको बिजली डराने और उम्मीद दिलाने के लिए, और उठाता है भारी बादलों को, और तस्बीह करती है रात इसकी हमद के साथ, और फरिश्ते भी तस्बीह करते हैं उसकी इससे डरते हुए। और वही भेजता है बिजलियां, फिर गिराता है उनको जिस पर चाहे, जबकि वो झगड़ रहे होते हैं अल्लाह के बारे में, हालांकि वो मालिक है जबरदस्त कुव्वत का। यानी कि जिस वक्त बिजली के साथ जब वो कड़क और गरज आती है, तो उस वक्त असल में वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही होती है, उसको पुकारना बरहक है। और वो जिनको पुकारते हैं ये लोग, अल्लाह के सिवा वो जवाब नहीं दे सकते उनको किसी बात का। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स फैलाए अपने दोनों हाथ पानी की तरफ ताकि आप पहुंचे वो उसके मुंह में, और नहीं है वो पहुंचने वाला उस तक, और नहीं है पुकारना काफिरों का मगर बेकार। और अल्लाह ही के आगे सजदा कर रहे हैं सब जो हैं आसमानों में, और जो हैं जमीन में, खुशी से या जबरदस्ती से, और उनके साए भी सजदा करते हैं सुबह व शाम। यहाँ पे सजदा तलावत आया है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है सजदा तलावत जो है वो कर लें। पूछो कौन है रब आसमानों का और जमीन का, कहो अल्लाह। क्या फिर भी तुमने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा ऐसे कारसाज जो नहीं इख्तियार रखते खुद को भी नफा पहुंचाने का और ना नुकसान पहुंचाने का। कहो क्या बराबर हो सकता है अंधा और आंखों वाला, या कहीं बराबर हो सकती हैं तारीकियां और रोशनी। क्या ठहरा रखे हैं उन्होंने अल्लाह के ऐसे शरीक जिन्होंने पैदा किया है कुछ जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया है, जिसकी वजह से मुश्तबे हो गया है तख्लीक का मामला इन पर। कहो अल्लाह ही है पैदा फरमाने वाला हर चीज का, और वो है यकता और जबरदस्त। उसी ने बरसाया आसमान से पानी, फिर बह निकले नदी नाले इसको लेकर अपने अपने जर्फ के मुताबिक, फिर ऊपर ले आया सैलाब खुला हुआ झाग, और इन धातों में भी जिनको पिघलाते हैं आग में बनाने के लिए जेवर या सामान, झाग उठता है वैसा ही। इसी तरह मिसाल बयान करता है अल्लाह हक व बातिल की। तो जो झाग है वो तो सूख कर जायल हो जाता है, और जो चीज फायदा पहुंचाती है इंसानों को वो बाकी रह जाती है जमीन में। इसी तरह बयान करता है अल्लाह मिसालें ताकि तुम समझो उन लोगों के लिए जिन्होंने कबूल कर ली दावत अपने रब की। भलाई है वो जिन्होंने नहीं कबूल की दावत इसकी, अगर हो उनके पास वो खजाने जो जमीन में है सब के सब, और इतने ही उसके साथ और भी, तो जरूर फिदिये में दे दें वो उसे अपनी निजात के लिए। ऐसा यही वो लोग हैं कि लिया जाएगा उनसे बुरी तरह हिसाब, और उनका ठिकाना होगा जहन्नुम, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। भला वो शख्स जो ये जानता है कि जो कुछ नाजिल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से वो हक है, वो मानिंद हो सकता है उसके जो अंधा हो। हकीकत यह है कि समझते तो वही हैं जो अकल और शऊर के मालिक हैं, जो पूरा करते हैं अल्लाह से किए हुए अहद को, और नहीं तोड़ते उस अहद को मजबूत बांधने के बाद। और वो जो मिलाते हैं इन फरिश्तों को, हुक्म दिया अल्लाह ने जिनके बारे में कि उन्हें मिलाया जाए, और डरते हैं अपने रब से और खौफ रखते हैं सख्त हिसाब का। और जो राह हक के मसाइब और आलाम पर सब्र करते हैं, रजा जोई के लिए अपने रब की और कायम करते हैं नमाज, और खर्च करते हैं इसमें से जो दिया है हमने उनको छुपा कर और ऐलानिया, और दूर करते हैं भलाई से बुराई को, और दूर करते हैं भलाई से बुराई को। यही है वो लोग कि है उनके लिए आखरत का घर, यानी ऐसे बाग जो अब्दी क्यामगाह होंगे, दाखिल होंगे वो इसमें, और वो भी जो नेक होंगे उनके आबा और अजदाद में से, और बीवियों में से, और औलाद में से। और फरिश्ते आएंगे उनके पास इस्तकबाल के लिए हर दरवाजे से, और कहेंगे सलामती हो तुम पर बसबब इस सबर के जो किया तुमने, बस क्या ही खूब है आखरत का घर। और वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह से किए हुए अहद को बाद उसको पुख्ता कर लेने के, और कता करते हैं उन रिश्तों को कि हुक्म दिया है अल्लाह ने उनकी मिलाने का, और फसाद मचाते हैं जमीन में। यही लोग हैं कि है उन पर लानत, और उनके लिए है बुरा घर। अल्लाह फराखी देता है रिस्क में जिसे चाहे, और नफा तुला देता है जिसे चाहे।
اور مگن ہیں یہ دنیاوی زندگی میں، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر ایک حقیر فائدہ۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کہو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف آنے کا اس کو جو رجوع کرتا ہے اس کی طرف، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ یاد رکھو اللہ ہی کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور کرتے ہیں نیک کام، خوش نصیبی ہے ان کے لیے اور اچھا ٹھکانہ۔ اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے تم کو ایک ایسی قوم میں کہ گزر چکی ہے اس سے پہلے بہت سی قومیں، تاکہ پڑھ کر سناؤ تم انہیں وہ پیغام جو وہی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ کہہ دو وہی میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور اگر ہوتا کوئی قرآن کہ چلنے لگتے اس کی تاثیر سے پہاڑ، یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اس کی زور سے زمین، اس کے زور سے زمین، یا بول پڑتے اس کے اثر سے مردے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اختیار سارا۔ کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو مومن ہیں؟ اگر چاہتا اللہ تو ضرور ہدایت دے دیتا سب انسانوں کو، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ کہ پہنچتی رہے گی ان کو ان کرتوتوں کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی آفت، یا نازل ہوتی رہے گی قریب ان کے گھروں کے، یہاں تک کہ آ پہنچے اللہ کا وعدہ۔ یقیناً اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے، اور بالیقین مذاق اڑایا جا چکا ہے بہت سے رسولوں کا تم سے پہلے بھی، مگر ڈھیل دی ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو۔ بس دیکھ لو کیسا سخت تھا میرا عذاب، پھر بھلا وہ ذات جو نگران ہے ہر جاندار کے اعمال پر، جو اس نے کمائے ہیں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں جیسی ہو سکتی ہے؟ پھر بھی ٹھہرا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے لیے شریک۔ کہو ان سے ذرا ان کے نام تو لو، کیا خبر دے رہے ہو تم اللہ کو ایسی بات کی جو نہیں جانتا وہ زمین میں؟ یا یہ محض ایک کہنے کی بات ہے جس میں حقیقت کوئی نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ممکن ہے ان کے فریب، اور روک دیا گیا ہے انہیں براہ راست سے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ ان کے لیے ہے عذاب دنیاوی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور نہ ہوگا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ کیفیت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ اہل تقوی سے یہ ہے کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اس کے پھل دائمی اور سائے لازوال۔ یہ ہے انجام متقی لوگوں کا، اور انجام منکرین حق کا ہے جہنم۔ اور وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے ہم نے کتاب، خوش ہوتے ہیں وہ اس سے جو نازل کیا گیا ہے تم پر، اور انہی کے گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں بعض باتوں کا۔ کہہ دو واقعہ یہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے مجھے صرف یہ کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اور نہ شریک ٹھہراؤں کسی کو اس کے ساتھ، اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں میں، اور اسی کی طرف ہے میرا لوٹنا، اور اسی ہدایت کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے تم پر یہ فرمان عربی۔ اور اگر کہیں پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد بھی کہ آ چکا ہے تمہارے پاس حقیقی علم، تو نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی محامی و مددگار، اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور بے شک ہم بھیجے ہیں ہم نے بہت سے رسول تم سے پہلے، اور بنایا تھا ہم نے انہیں بیوی بچوں والا، اور نہیں ہے طاقت کسی رسول کی کہ لا دکھائے کوئی نشانی از خود بغیر اللہ کے اذن کے۔ ہر دور کے لیے ہے ایک کتاب، اور مٹا دیتا ہے اللہ جو کچھ چاہتا ہے، اور قائم رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اور ہمیں اختیار ہے خواہ دکھا دیں ہم تم کو کچھ حصہ اس برے انجام کا جس سے ہم ڈرا رہے ہیں ان کو، یا اٹھا لیں ہم تمہیں، بس تمہارا کام تو پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آ رہے ہیں اس سرزمین پر، اور تنگ کر رہی ہیں اس کے دائرے کو ہر طرف سے، اور اللہ حکومت کر رہا ہے، نہیں ہے کوئی نظر ثانی کرنے والا اس کے فیصلوں پر، اور وہ جلد لینے والا ہے حساب۔ اور بے شک بڑی چالیں چل چکے ہیں یہ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، لیکن فیصلہ کن تدبیر تو اللہ ہی کی ہے۔
پوری کی پوری وہ جانتا ہے جو کماتا ہے ہر متنفس، اور انقریب جان لیں گے یہ منکرین حق کہ کس کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ اور وہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہو تم بھیجے ہوئے اللہ کی، کہہ دو کافی ہے اللہ گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، اور کافی ہے وہ شخص جس کے پاس ہے کا آسمانی کتاب کا علم۔ سورہ ابراہیم، اس کے بعد سورہ رات کے ہم سورہ ابراہیم کو شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف، تاکہ نکالو تم انسانوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، ان کے رب کی توفیق سے اس کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور نہایت قابل تعریف ہے، یعنی اللہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے، وہ کافر جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور جانتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے، اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر بولتا تھا وہ زبان اپنی قوم کی، تاکہ کھول کر سمجھائے انہیں، پھر گمراہ کر دیتا ہے اللہ جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، اور حکم دیا تھا یہ کہ نکالو اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور یاد دلاؤ انہیں تاریخ الہا کے سبق آموز واقعات، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے۔ اور جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے نجات دلائی تمہیں آل فرعون سے، جو پہنچاتے تھے تم کو بدترین عذاب، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور یاد کرو وہ وقت جب خبردار کر دیا تھا تم کو تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یاد کرو وہ وقت جب خبردار کر دیا تھا تم کو تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ، بہت سارے خواتین ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مینس کے ہر وقت شکوہ شکایت کرتی رہتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کسی بھی قسم کا ہم کو شکوہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کہا تھا موسیٰ نے کہ خواہ کافر ہو جاؤ تم اور وہ لوگ بھی جو زمین میں ہیں سب کے سب، تو بے شک اللہ ہے بے نیاز اور نہایت قابل تعریف۔ کیا نہیں پہنچی تمہیں خبر ان کے حالات کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور وہ جو ان کے بعد ہوئے جنہیں نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، تو دبا لیے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں، اور کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے اس کو جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے، اور ہم در حقیقت ایسے شک میں مبتلا ہیں ان باتوں کے بارے میں جن کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، جو خلجان پیدا کرنے والے ہیں۔ کہا ان کے پیغمبروں نے کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تمہیں بلا رہا ہے تاکہ معاف فرما دے تمہارے قصور، اور مہلت دے تم کو ایک مدت مقررہ تک۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ایک آدمی ہماری طرح کے، تم چاہتے ہو یہ کہ روک دو تم ہمیں ان معبودوں سے جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا؟ اچھا تو لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلی سند۔ کہا ان سے ان کے رسولوں نے کہ واقعی نہیں ہیں ہم مگر آدمی تمہاری طرح کے، لیکن اللہ نوازتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ہے اختیار میں ہمارے کہ لا دیں تمہیں کوئی سند
مگر اللہ کے اذن سے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان۔ اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ بھروسہ کریں ہم اللہ پر، جبکہ بے شک ہدایت دی ہے اس نے ہمیں ہماری زندگی کی راہوں میں، اور ہم ضرور صبر کریں گے ان تکالیف پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو منکر تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم بہرحال نکال باہر کریں گے تمہیں، تم کو اپنے ملک سے، یا تمہیں لوٹنا پڑے گا ہماری ملت میں۔ تو وہی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے، کہا ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، اور ضرور آباد کریں گے ہم تمہیں اس سرزمین میں ان کے بعد۔ یہ انعام ہے اس کا جو خوف رکھتا ہے میرے حضور جواب دہی کا، اور ڈرتا ہے میری وعید سے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ناکام ہو گیا، اور ہر وہ شخص جو تھا جبر کرنے والا اور حق کا دشمن۔ پھر اس کے بعد آگے جہنم ہے، اور پلایا جائے گا اسے وہاں پانی کچھ لہو کا۔ وہ اس سے وہ اس سے پینے کی کوشش کرے گا لیکن نہ پی سکے گا، اور بڑھے گی اس کی طرف موت ہر طرف سے لیکن وہ مر نہ سکے گا، اور ہوگا اس کے آگے ایک سخت عذاب اس کا منتظر۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے اعمال ایسی راکھ کی مانند ہوں گے جسے اڑا دیا ہو آندھی نے ایک طوفانی دن میں، نہ پا سکیں گے وہ اپنے کمائے ہوئے اعمال کا کچھ بھی پھل۔ یہی ہے گمراہی پرلے درجے کی۔ کیا دیکھتے نہیں ہو تم کہ بے شک اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اگر چاہے وہ تو لے جائیں تمہیں، اور لے آئے تمہاری جگہ نئی مخلوق، اور نہیں ہے یہ کام اللہ کے لیے کچھ۔ اور پیش ہوں گے اللہ کے حضور سب، پھر کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں، یقیناً ہم تو تھے تمہارے تابع، تو کیا تم بچا سکو گے ہمیں اللہ کے عذاب سے ذرا بھی؟ وہ جواب دیں گے اگر راہ دکھائی ہوتی ہمیں اللہ نے نجات کی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے ہمارے لیے خواہ روئیں پیٹیں ہم یا صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت۔ اور کہے گا شیطان جب چکا دیا جائے گا فیصلہ، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا لیکن میں نے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، لیکن نہ تھا میرا تم پر کوئی زور، البتہ میں نے تم کو دعوت دی تھی اور تم نے لبیک کہا میری دعوت پر، سو مت ملامت کرو تم مجھے بلکہ ملامت کرو اپنے آپ ہی کو، اور نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں بری ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرا کر کیا تھا دنیا میں، بے شک ظالموں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، جنتوں میں بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں اپنے رب کے اذن سے، ان کی باہمی دعا بوقت ملاقات وہاں سلام ہوگی۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ کیسی اچھی بیان کی ہے اللہ نے مثال، کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں گہری جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، جو دے رہا ہے اپنا پھل ہر آن اپنے رب کے اذن سے۔ اور بیان فرماتا ہے اللہ یہ مثالیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ سوچیں سمجھیں۔ اور مثال کلمہ خبیثہ کی ایک خبیث درخت کی ہے اس کی، اور مثال کلمہ خبیثہ کی ایک خبیث درخت کی سی ہے جو اکھاڑ پھینکا جائے زمین کی بالائی سطح سے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی استحکام۔ ثبات عطا فرماتا ہے اللہ اہل ایمان کو قول حق کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے، اور لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، یعنی جہنم میں جھلسے جائیں گے وہ اس میں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور گھڑ رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر تاکہ بھٹکا دیں وہ انہیں اللہ کی راہ سے۔ کہہ دیجئے کہ عیش کر لو کیونکہ آخر کار تمہارا انجام دوزخ ہی ہے۔ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ قائم کریں نماز اور خرچ کریں اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں کام دے گی جس میں سودے بازی اور نہ دوستیاں
یہ اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، اور برسایا آسمان سے پانی پھر نکالا اس کے ذریعے سے ہر قسم کی پیداوار کو بطور رزق تمہارے لیے، اور مسخر کی تمہارے لیے کشتیاں تاکہ وہ چلیں سمندر میں اللہ کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے دریاؤں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور عطا فرما دی اس نے تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا تو تم نہیں کر سکتے اس کا احاطہ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ یہاں تک آپ نے ایک جو بات خاص دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس وقت ان تمام لوگوں کی جو قیامت کے دن جو وہ جن لوگوں کو انسان یوں سمجھیں کہ کہیں کوئی ان کسی پیر نے کسی شخصیت نے یا کسی ایسے بہت سارے لوگوں نے دنیا میں جن کسی آپ اگر دنیا میں دیکھیں جنہوں نے بت بھی بنائے تو پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت موجود ہے، یا ہمارے ہاں کہیں کسی شخص نے کسی قبر سے جا کے وہی توقعات لگا لی جو توقعات انسان صرف اور صرف اللہ سے جا کے لگا سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہاں پر تمام کے تمام جو ہے وہ معاملات سمجھائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا ابراہیم نے، اے میرے رب بنا دے تو اس شہر کو امن کا گہوارہ، اور بچائے رکھنا تو مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم پوجا کریں بتوں کی۔ اے میرے رب، واقعہ یہ ہے کہ ان دیویوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے انسانوں کو، سو جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے مالک، صورتحال یہ ہے کہ میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جہاں نہیں ہوتی کھیتی باڑی، تیرے محترم گھر کے قریب۔ اے ہمارے مالک، اس لیے بسایا ہے کہ قائم کریں نماز، سو کر دے تو انسانوں کے دلوں کو مائل ان کی طرف، اور رزق دے انہیں ہر قسم کے پھلوں میں سے، شاید کہ وہ شکر گزار بننے۔ اے ہمارے مالک، یقیناً تو جانتا ہے اور وہ بات جو ہم چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپا ہوا اللہ سے کچھ بھی زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ شکر اللہ کا جس نے بخشے ہیں مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے، بلا شبہ میرے رب ضرور سننے والا ہے دعا کو۔ اے میرے مالک، بنا تو مجھے قائم رکھنے والا نماز کو، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق دے۔ اے ہمارے مالک، اور قبول فرما لے تو میری دعا کو۔ اے ہمارے مالک، معاف کر دیجیے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم اکثر لوگ نماز کے اختتام پر بھی پڑھتے ہیں، بہت ہی جامع دعا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور اسی دعا کے ہم نے جو انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے جو مغفرت کی دعا کی ہے، تو اس سے پہلے ہم پچھلے پاروں میں اس بات کو ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے مغفرت کی دعا کا وعدہ کیا تھا جس وجہ سے انہوں نے یہ دعا کی، لیکن جب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کے والد جو تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے تھے، تو وہ ان سے پھر اپنے آپ کو انہوں نے بری الذمہ کر لیا۔ اور ہرگز نہ سمجھنا اللہ کو بے خبر ان کاموں سے جو کرتے ہیں ظالم۔ واقعہ یہ ہے کہ ڈھیل دے رہا ہے وہ انہیں اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی اس دن آنکھیں، دوڑے چلے آ رہے ہوں گے یہ ظالم اٹھائے ہوئے اپنے سر، نہ پھر سکیں گے اپنی طرف سے ان کی آنکھیں، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور خبردار کر دو انسانوں کو اس دن سے جب آئے گا ان پر عذاب، تو کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، اے ہمارے مالک مہلت دے ہمیں تو تھوڑی مدت تک تاکہ ہم قبول کر لیں تیری دعوت اور پیروی کریں ہم تیرے پیغمبروں کی۔ جواب ملے گا، کیا نہیں قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں آئے گا ہم پر کبھی زوال، حالانکہ تم آباد تھے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر، اور واضح ہو چکا تھا تم پر کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کی مثالیں، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں، اور اللہ کے پاس تھا ان کی ہر
چال کا توڑ، اور اگرچہ تھیں ان کی چالیں ایسی کارگر کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ بھی، تو ہرگز خیال نہ کرنا تم اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدوں کے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں، یقیناً اللہ ہے زبردست اور انتقام لینے پر قادر۔ اس دن جب بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری زمین سے، اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور زبردست قوت کا مالک۔ اور دیکھو گے تم مجرموں کو اس دن کہ جکڑے ہوئے ہیں وہ زنجیروں میں، ان کے لباس ہوں گے تارکول کے، اور چھائے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں پر آگ کے شعلے، تاکہ بدل دے اللہ ہر چیز کو اس کی کمائی کا، بے شک جلد حساب چکانے والا ہے۔ بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ ایک اعلان ہے تمام انسانوں کے لیے، تاکہ انہیں خبردار کیا جائے اس کے ذریعے سے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں وہی معبود یکتا ہے، اور اس لیے بھی کہ نصیحت پکڑیں وہ لوگ جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر سورہ ہجر کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ہمارے 13ویں پارے میں شامل ہے، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تقسیم جو ہے یہ انسانی تقسیم ہے، اور ہمیں جب ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے سورہ ہجر کو، تو کیونکہ بالکل صرف ایک آیت ہے، تو ہم اپنا جب چوتھا 14 پارہ جو ہے 14واں پارہ ہم جب کل اسٹارٹ کریں گے، تو میں اس آیت کو انشاءاللہ کل کے پارے کے ساتھ پڑھوں گا۔ تو صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالی ہماری ہر قسم کی بھول چوک اور غلطی کو معاف فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو قبول کرے۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ یہ جو اللہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ایک سادہ ترجمہ قرآن پاک کا، ایک سلیس ترجمہ جو ہے وہ سب انسانوں تک پہنچ جائے۔ دوسرا، میں آپ لوگوں کو جیسے اپنے تمام ویڈیوز کے لاسٹ میں یہ بات کا بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ ہماری ایک شروع ہو جائے گی ہماری کلاس، جو کہ آسان قرآن کی ہے، لفظ بلفظ ترجمے کی کلاس ہے، اور اس میں اس کلاس میں انشاءاللہ آپ کو تمام ایک ایک ورڈ کا مطلب، اور آپ کو تفسیر، اور اس کے بعد کلاس کو اس کے کرنے کے بعد، سننے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ جب آپ قرآن پاک کو عربک میں پڑھیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا۔ اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اور تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ دوسرا، آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جو ہمارا گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو تمام ہمارے کلاسز کے زوم کے لنکس اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ پر آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔